اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج ایک نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے۔ ولایت فی النکاح کی بحث چل رہی تھی، آج سے وکالت بن نکاح کی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس بحث سے متعلق آج کی جو عبارت مجھے پڑھانا ہے وہ پہلے آپ سماعت کر لیں۔ فصل فی الوکالۃ بالنکاح وغیرہا ویجوز لابن العم ان یزوج بنت عمہ من نفسہ، وقال زفر رحمۃ اللہ علیہ لا یجوز، وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ فَقَعَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ، وقال زفر رحمۃ اللہ علیہ والشافعی رحمۃ اللہ علیہ لا يجوز لهما ان الواحد لا يتصور ان يكون متملكا ومتملكا كما في البيع، الا ان الشافعی رحمۃ اللہ علیہ یقول فی الولی ضرورتا لأنه لا يتولاه سواه ولا ضرورة في الوكيل، ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير، والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين ولا يحتاج إلى القبول۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، میں بتا دوں کہ آج جو عبارت میں نے پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر مصنف نے الگ الگ دو مسائل کا بیان کیا ہے اور دونوں ہی مسئلے اتفاق سے مختلف بھی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نابالغہ بچی کے چچا زاد بھائی نے شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس بچی کا نکاح اپنے سے کرا دیا یا کر لیا، خود سے کر لیا، تو ہمارے نزدیک یہ عقد درست اور جائز ہے۔ سیدنا امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ امام ظفر رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ عقد درست نہیں ہے۔ یہ تو رہا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کو یہ کہہ کر اپنے نکاح کا وکیل بنایا کہ تم خود مجھ سے اپنا نکاح کر لو، اور پھر اس آدمی نے
دو گواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے اپنا عقد کر لیا تو ہمارے یہاں یہ عقد بھی جائز اور درست ہے، لیکن سیدنا امام شافعی اور سیدنا امام ظفر رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ والی صورت عقد کی جائز نہیں ہے۔ سیدنا امام شافعی اور امام ظفر رحمت اللہ علیہ کی اس دوسرے والے مسئلے میں نکاح کے عدم جواز کی دلیل یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک شخص مملک اور متملک دونوں ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ پہلی صورت میں چچا زاد بھائی خود اس بچی کا ولی ہے، اسی طرح دوسری صورت میں وہ آدمی اس عورت کا ولی ہے، اور اس کا ولی ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں مملک یعنی مالک بنانے والے ہیں، اور چونکہ ان دونوں نے خود اپنے آپ سے نکاح کیا ہے، اس لیے خود ناکح اور شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں متملک یعنی مالک بننے والے بھی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آدمی مملک یعنی مالک بنانے والا بھی ہو اور متملک یعنی خود مالک بھی ہو۔ اس لیے جس طرح سے بیع میں کہ اگر کسی نے کسی کو کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے کا وکیل بنایا تو وہ از خود خرید بیچ سکتا ہے، شخص واحد کا مملک اور متملک ہونا درست نہیں ہے۔ خریدنے بیچنے کا وکیل بنایا تو اب وہ شخص واحد مملک بھی بنے گا اور متملک بھی بنے گا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔ اب چونکہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پہلی صورت میں ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ عدم جواز کی صورت یعنی جو وجہ ہے مملک از خود ایک ہی آدمی مملک بھی بن رہا ہے اور متملک بھی بن رہا ہے، یہ وجہ تو پہلی صورت میں بھی موجود ہے۔ پھر وہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جواز کا قائل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر جواز کے قائل ہیں۔ آخر کیوں؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل تو وہی ہے جو امام ظفر کی دلیل ہے، لیکن پہلے مسئلے میں وہ جو نکاح کے جواز کے قائل ہیں وہ ضرورت کی بنیاد پر اصلاً نہیں، اور وہ اس طرح کہ جب پہلے مسئلے میں اس کے چچا زاد بھائی کے سوا لڑکی کا اور کوئی ولی ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے اس کا ولی اس کا بھائی ہوگا، اور چونکہ آپس میں ان کا نکاح درست ہے، اس لیے اگر وہ علی بھائی از خود اس بچی کا نکاح کرے تو ضرورتاً یہ نکاح درست اور جائز ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور والا قیاس یہاں پر نہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح میں جو حیثیت ہوتی ہے وکیل کی یا ولی کی، یہ حیثیت محض سفیر اور ترجمان کی ہوتی ہے، اور ولی نکاح کا عاقد اور مباشر نہیں ہوتا کہ حقوق خود اسی کی طرف لوٹے، اور شخص واحد کے مملک اور متعلق ہونے کی ممانعت تو اس صورت میں ہوگی جب وکیل ہی کی طرف عقد کے حقوق رجوع کریں اور وہی مباشر مانا جائے۔ لیکن چونکہ نکاح میں ولی یا وکیل کی حیثیت جو ہے
یہ خالی معبر کی ہے، مگر عقد نکاح کے حقوق ان کے طرف راجع نہیں ہوتے، اس لیے وہ محض معبر ہوگا اور ترجمان ہوگا، اور ترجمانی اور تعبیر کی حیثیت سے ایک ہی شخص کا مملک اور متملک ہونا درست ہے اور صحیح ہے۔ لہذا یہاں پر دونوں صورت مسئلہ میں نکاح درست ہوگا، اور تعبیر کے حوالے سے لازم آنے والے تملیک اور تملک کی بنا پر صحت نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بخلاف البیع سے سیدنا امام شافعی اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب دیا ہے صاحب ہدایہ نے کہ حضور والا نکاح کو بیع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور اس لیے درست نہیں ہے کہ بیع میں ولی ہی مباشر ہوتا ہے، معبر اور ترجمان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیع میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ سارے حقوق اسی ولی کی طرف لوٹتے ہیں، اور صاحب معاملہ اس وکیل سے پوچھ گچھ کرتا ہے۔ اس لیے اگر بیع میں وکیل نے از خود معاملہ کر لیا تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں باعتبار رجعت حقوق وہ مالک بھی بن رہا ہے اور مملک بھی بن رہا ہے، اور ایسا درست نہیں ہے۔ الحاصل وکیل کے معبر اور عاقد ہونے کے حوالے سے بیع اور نکاح میں واضح فرق ہے، اس لیے ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قیاس مع الفارق ہوگا۔ وَإِذَا تَوَلَّا سے صاحب ہدایہ یہ کہتے ہیں کہ جب نکاح میں شخص واحد طرفین کا یا شطرین کا یعنی ایجاب و قبول کا مالک ہو سکتا ہے، تو اب اس کا قول زوجتو یہ ایجاب و قبول دونوں پر مشتمل ہوگا، اور ایک سے موکل اور عورت کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب شخص واحد دو آدمیوں کے قائم مقام ہو سکتا ہے تو اس کی عبارت تو بدرجہ اولا دو آدمیوں کی عبارت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وکالت فی النکاح کا بیان چل رہا ہے، اور آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے وہ اس طرح ہے۔ قال وتزویج العبد والامہ بغیر اذن مولاہما موقوف، فإن اجاز المولا جاز وإن رده بطل، وكذلك لو زوج رجل امرأة بغیر رضاها او رجلا بغیر رضاه، وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضول وله مجيز إن عقد موقوفا على الإجازة۔ وقال الشافعي رحمة الله عليه تصرفات الفضول كلها باطلة لأن العقد وضع لحكمه، والفضول لا يقدر على إثبات الحكم فتلغو، ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله
مضافا الی محلہ ولا ضرر فی انعقادہ فینعقد موقوفا حتی اذا رأى المصلحة فیہ ینفذہ وقد یتراخی حکم العقد عن العقد۔ اس سے پہلے کہ میں اس عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، ترجمہ کرنے سے پہلے اس عبارت کی مختصر تشریح سماعت فرما لیں۔ اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ الاصل ان کل عقد له مجیز حال وقوعہ توقف لاجازت والا لا، یعنی ہر وہ عقد جو بحالت وقوع اگر اس کا کوئی مجیز موجود ہے تب تو وہ عقد اجازت پر موقوف رہے گا، لیکن اگر بحالت وقوع عقد کوئی اس عقد کی اجازت دینے والا نہیں ہے تب ایسی صورت میں وہ اجازت پر موقوف نہیں ہوگا۔ عبارت میں جو صورت مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی بنیاد اسی اصل پر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے یا بندی نے اپنے آقا سے پوچھے بغیر اپنا نکاح کر لیا، یا اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اس سے نکاح کر لیا، یا اس کا برعکس ہوا، یعنی عورت نے مرد سے پوچھے بغیر اس سے نکاح کر لیا، تو دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا، مگر پہلی صورت میں مولا کی اجازت پر اور دوسری صورت میں مرد یا عورت کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر اجازت دینے والوں کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو نکاح نافذ ہو جائے گا، اور نہیں ملتی ہے تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں دونوں صورتوں میں مولا یا مرد و عورت وقوع عقد کے وقت اس عقد کے مجیز اور نافذ کرنے والے کی شکل میں موجود ہیں، اور ضابطے کے تحت آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اگر وقوع عقد کے وقت مجیز موجود ہو تو وہ عقد اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا۔ لہذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں جب مجیز موجود ہے تو نکاح اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا۔ اگر اجازت ملتی ہے تو نافذ ہو جائے گا، ورنہ باطل ہو جائے گا۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ فضولی اور وہ لوگ جن میں تصرف کی اہلیت موجود نہیں ہے، ان کے تمام تر تصرفات باطل اور لغو ہیں، اور صورت مسئلہ میں چونکہ غلام اور باندی تصرف کے اہل نہیں ہیں، اور ایسے ہی مرد یا عورت کی اجازت کے بغیر ان کا عقد کرنا عقد فضولی کے درجے میں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح ایک ایسا عقد ہے اور وضع عقد کا مقصد ثبوت حکم ہوتا ہے، اور فضولی وغیرہ اس بات حکم پر قادر نہیں ہے، اس لیے ان کے عقود اور تصرفات کا نافذ کرنا یہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فضولی مجرم نہیں ہے،
وہ عاقل ہے، بالغ ہے، تصرف کی اہلیت رکھتا ہے، اور اس کا تصرف بھی اپنے محل میں واقع ہو رہا ہے، یعنی وہ کسی محرمہ اور محرمہ عورت سے عقد نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ کو اس کے انعقاد عقد میں تکلیف کیا ہے؟ انعقاد عقد کے جملہ شرائط پر جب وہ کھرا اتر رہا ہے تو اس کا عقد منعقد ہو جائے گا، البتہ اہلیت تصرف کے معدوم ہونے کی وجہ سے اس کا عقد موقوف رہے گا۔ اگر مولا اس میں مصلحت دیکھ کر اس کی اجازت دیتا ہے یا کوئی بھی فریق ثانی مرد یا عورت اپنی رضا سے نواز دیتا ہے تو پھر وہ عقد منعقد ہو جائے گا۔ والحکموں سے سیدنا صاحب ہدایہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، جس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ حضور والا ہمیں بھی یہ تسلیم ہے کہ وضع عقد کا مقصود ثبوت حکم ہے، اور اس مقصد کے فوت ہونے سے عقد فوت ہو جائے گا، لیکن اس ضابطے کو وہیں چلایا جائے جہاں یہ چل جائے۔ خواہ مخواہ عقد کو کالعدم قرار دینے کی یا فوت قرار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر حکم عقد مؤخر ہوا ہے، معدوم نہیں ہوا ہے، اور کسی چیز کے مؤخر ہونے سے اس کو معدوم قرار دے کر اس کی اصل کو معدوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ خیار شرط کی بحث آپ کی نظر سے گزری ہے، دیکھیے اس میں بھی وضع عقد کے بعد بھی حکم عقد ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مدت خیار تک یہ عقد بیع مؤخر رہتا ہے، اور وہاں آپ بھی اس عقد کو باطل قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح سے موجودہ صورت مسئلہ میں بھی حکم عقد مؤخر ہوا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے عقد کا باطل ہونا لازم نہیں ہے۔ یہ تو رہی آج کی عبارت کی مختصر سی تشریح۔ اس تشریح کے بعد اب عبارت کا سلیس ترجمہ آپ سماعت کر لیں۔ قال فرمایا صاحب قدوری نے کہ غلام کا اور باندی کا اپنے مولا کی اجازت کے بغیر شادی کرنا یہ موقوف رہے گا، اس لیے اگر مولا اجازت دے دے تو جائز ہو جائے گا، اور اگر مولا رد کر دے تو باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے بغیر عورت کی رضا کے یا کسی عورت نے کسی مرد سے بغیر مرد کی رضا سے نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اجازت پر موقوف رہے گا۔ وَهَذَا عِندَنَا، اور یہ ہمارے نزدیک ہے، اس لیے کہ ہر وہ عقد جو فضولی سے صادر ہو اور اس عقد کو جائز قرار دینے والا موجود ہو تو وہ اجازت پر موقوف رہے گا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فضولی کے سب تصرفات باطل ہیں، کیونکہ عقد کی وضع یہ حکم عقد کے لیے ہے، اور فضولی حکم کے اس بات پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے فتلغو اس کا یہ عقد کرنا لغو ہو جائے گا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رکن تصرف یہ تصرف کے اہل کی طرف سے صادر ہوا ہے، اور یہ تصرف منسوب ہے اپنے محل کی طرف، اور اس کے انعقاد میں کوئی ضرر نہیں ہے،
تو یہ بطور موقوف منعقد ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب مصلحت دیکھے گا اس کے اندر تو اسے نافذ کر دے گا۔ اور کبھی کبھی عقد حکم یہ متأخر ہو جاتا ہے عقد سے، اس کی مثال آپ نے تشریح میں پڑھ لی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی